اسی طرح سے پریشانیوں میں دعا بھی ایک یعنی آدمی کے لیے کام کرنے والی چیز، اس کو ٹھنڈا اور نرم کرنے والی چیز ہوتی ہے، اس کے سکون کا ذریعہ ہوتی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نزل به ہم او غم، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فکر یا کوئی غم کی حالت پیش آتی تو آپ کیا کہتے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے حی، اے القیوم، حی زندہ، اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ایسا نہیں کہ اللہ کو موت ہے، اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ القیوم خود قائم ہے کسی کے سپورٹ کے بغیر، اور سب کو قائم رکھے ہوئے اپنے سپورٹ سے، سب کچھ قائم ہے تو اللہ کے قائم رکھنے سے۔ اللہ کو کوئی چیز سپورٹ نہیں کرتی ہے، وہ سب کو سپورٹ کرتا ہے۔ تو کن ناموں سے پکار رہے ہیں؟ اے وہ زندہ اور اے سب کو قائم رکھنے والے، میں تیری رحمت کے وسیلے سے تجھ سے فریاد کرتا ہوں، میرے پرابلمس کو سالو کر دے۔ وہ زندہ ہے، اس پہ جو ڈیپینڈ ہوگا موت نہیں آئے گی۔ پتہ چلا فلاں پہ ڈیپینڈ تھا، اس کی تو موت ہو گئی، میں ہوں ڈرو مت، اگلے دن معلوم پڑا میں نہیں ہوں۔ بھروسہ جس پہ کیا تھا وہ گیا۔ اور میں ہوں، میں فلاں پوسٹ پہ ہوں، معلوم پڑا الیکشن میں ہو گیا، تو وہ اب اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ کمشنر نہیں ہے، وہ فلاں چیز نہیں ہے، وہ کارپوریٹر نہیں ہے، وہ منتری نہیں، کچھ نہیں، گیا وہ زندہ ہے لیکن پوسٹ گئی۔ تو ایک آدمی کسی ایسے پر بھروسہ رکھے جو کمتر ہے، یہ چھوٹا بھروسہ ہے، یہ فالٹی بھروسہ ہے۔ بھروسہ ایسے پر رکھنا چاہیے جس کو موت نہیں، اور جو سب کو قائم رکھے ہوئے ہے وہاں سے کبھی وہ ہٹنے والا نہیں ہے، سب اس کے کنٹرول میں ہے۔ تو یہ الفاظ سے آپ دعا کرتے تھے۔ دعا سے بھی آدمی کو سکون ملتا ہے۔ وہ بتائے کس سے؟ ایک آدمی اگر غمگین ہے، پریشان ہے، سائیکائٹرسٹ بھی کہتا ہے کہ تم بولو، دبا کے مت رکھو، کیونکہ دباؤ گے اپنے اس کو تو کچھ نہ کچھ اچانک دھماکہ ہوگا۔ تو تم ایک کام کرو، دوست سے، اپنی کسی بھی بیوی سے، کسی سے تو بھی جا کے، کوئی نہیں ملا اکیلے میں بولو، تم بولو گے تمہارے اندر کی بھڑاس نکلنا چاہیے۔ دعا کتنا اچھا ذریعہ ہے، وہ ہوا میں بولنا نہیں ہے، وہ دیوار سے بولنا نہیں ہے، ایسے سے بولنا نہیں ہے جو سوچے گا کب ختم کرتا ہے، سب کو معلوم ہے۔ سنتا آدمی اچھا ایسا وہاں بہت بہت اللہ تعالیٰ آسان کرے تمہیں، لیکن وہ سوچتا ہے میرے کو جانا ہے، میری بیوی رکی ہوئی ہے باہر، جلدی نکلنا ہے، اس کو فلاں میری دعوت ہے فلاں جگہ، اس کے غم میں کتنا شریک ہوگا آپ بتائیے۔ وہ اپنی زندگی میں جیتا ہے، دوسرے کا بوجھ کوئی نہیں اٹھاتا ہے، لیکن وہ ایک ہے جو کبھی بھی پکارو آپ اس کو، وہ آپ کی پکار سنے گا، وہ لاپرواہی سے نہیں سنے گا، وہ پورا اللہ تعالیٰ توجہ سے بندے کی دعا کو سنتا ہے، وہ اس کے ہر لفظ کو سنتا ہے، چاہے وہ رات میں پکارے، اس کا گرامر کی مسٹیک بھی اگر ہوتی ہے مانگنے میں، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ریجیکٹ نہیں کرتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آپ دیکھیے، آپ اپلیکیشن دیے، اب وہ بولے گا آپ کی اس میں کچھ مسٹیکس ہیں، واپس دے جاؤ۔ اللہ کے پاس ٹوٹے پھوٹے گرے پڑے کیسے تو بھی الفاظ میں ان پڑھ جاہل آدمی پکار رہا ہے اس کو، اللہ ایسے ہی آتا مانگنے، ٹھیک ہے، اللہ وہ بھی قبول، کیونکہ اللہ اس کے دل کو دیکھتا ہے۔ تو آدمی کو جب ایسا لگتا ہے میری کوئی سننے والا ہے، میری کوئی سننے والا نہیں ہے، پریشانی یہی ہے، میری سننے والا ایسا ہے جو بہت رحم والا ہے، ایسا ہے جو سب کچھ دے سکتا ہے، ایسا ہے جو مجھ سے بور نہیں ہوگا، میں گھنٹوں مانگوں تو بھی سنے گا۔ یہ سکون ملتا ہے انسان کو، کوئی تو میری سنے، اللہ ہے سننے کے لیے۔ یہ جو چیز ہے یہ دعا میں ہوتی ہے۔